السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے عزیز بچوں اور دوستوں، آج ہم لے کر آئے ہیں ٹاپ ٹارگٹ کے پلیٹ فارم پر درخشا کے یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو چیپٹر، یہ آج ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ ہاں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے ڈاکٹر عبد المغنی، یعنی یہاں پہ یہ ایک بہت بڑے کے بزرگ گزرے ہیں جو ہمارے درمیان رہ کر آئے اور چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کامیں کی اور بہت سارے دین کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے بہت اچھے اچھے کام کیے۔ لیکن آئیے ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بہار کے دانشوروں اور تنقیدگاروں میں ممتاز ہیں، یعنی اعلیٰ ہے یہ عہدے۔ حاضر میں شعر و ادب اور فکر و نظر کو وسیعت اور شفافیت کے ساتھ پیش کرنے والوں اور ایک مخصوص تنقید اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی انہوں نے شعر و ادب اور فکر و نظر کی وسیعت، یہاں پہ جتنی کام کی ہے، انہوں نے ان کی تنقید کو اصول اور مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کی خدمات کو ہم لوگ فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اور ان کے آگے دیکھتے ہیں ان کے والد، یعنی فادر کے ان کے والد مولانا عبد الرؤف ایک معروف عالم دین تھے، یعنی جو جانے پہچانے ہوتے ہیں، جو پرچارت عالم ہوتے ہیں، اس میں سے یہ تھے۔ ان کا تعلق ضلع اورنگ آباد بہار سے ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش ہے 1934، یعنی 1934 کی پیدائش ہے، عیسوی میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا۔ یہاں سے انہوں نے عالم کی سند حاصل کی۔ مدرسہ کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے اسری تعلیم کی طرف بھی توجہ دی، یعنی اسری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم سے، جیسے ہم لوگ آج پڑھتے ہیں ہندی، انگریزی، اردو، فارسی، جو چیز پڑھتے ہیں یہ دنیاوی چیز، سائنس جو پڑھتے ہیں ہم لوگ اسی کو بولتے ہیں۔ اسری تعلیم کی طرف بھی توجہ دی اور انگریزی میں ایم اے کیا۔ ملازمت کا وقت آیا تو انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا، یعنی ایم اے کیا، انہوں نے انگریزی سے ایم اے کیا اور ملازمت یعنی ان کی نوکری کا وقت آیا تو انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا۔ بعد میں ان کا تبادلہ بی اے کالج میں ہو گیا، جہاں سے وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی یہ اپنے ریٹائر ہو گئے وہاں سے، یعنی یہاں پہ سبکدوش ہو گئے یعنی ریٹائر ہو گئے۔ اور یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں، پروفیسر عبد المغنی نے شعر و ادب کی متعدد اضافہ کے بارے میں اپنے مطالبات پیش کیے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ لیتے کیا ہوئے، آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ پروفیسر عبد المغنی نے شعر و ادب کی متعدد اضافہ کے بارے میں اپنے مطالبات پیش کیے ہیں۔ اقبال ان کا خاص موضوع رہا۔ وہ تقریباً 20 کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں، یعنی یہ تقریباً انہوں نے 20 کتابیں لکھی، جس کے رائٹر یہ خود ہے، مصنف یہ خود ہے، مؤلف ہے۔ زندگی اور ادب کے حوالے سے وہ ایک مخصوص تعمیر نقطہ نظر کے حامل تھے اور انہوں نے اسے کامیابی کے ساتھ اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے۔ ان کی اہم ترین تنقیدی تالیفات میں جادہ اعتدال نقطہ نظر ہے، نقطہ نظر، معیار و اقتدات میں جادہ اعتدال، نقطہ نظر، معیار و اقتدار، تشکیل، جدید، اقبال اور علم ادب وغیرہ میں ہے یہاں پہ۔ پروفیسر عبد المغنی کی وفات پٹنہ میں 5 ستمبر 2006 میں ہوئی، یعنی ان کی پیدائش تو یہاں ہوئی، ان کی وفات جو ہوئی یہاں پہ 2006 میں ہوئی، یعنی 5 ستمبر 2006 میں ان کی وفات ہوئی، انتقال کیے۔ اور تو انہوں نے دین کے بارے میں بہت سارے خدمات گزارے ہیں اور انہوں نے جو کام کیا یہ مدرسے سے پڑھے
اور وہاں سے پڑھنے کے بعد اپنے اسری زندگی کو بھی سنوارا انہوں نے، اور آگے چل کے ایک کالج میں یہ پروفیسر بھی بنے، اور انہوں نے بہت سارے کام کیے اور ملازمت بھی کی پٹنہ یونیورسٹی کالج میں، ان کا تقریر بھی ہوا اور ان کا تبادلہ بی اے کالج میں ہو گیا، یعنی وہاں پہ ان کی نوکری ہو گئی۔ اور آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ، اس لیے کہ جو لکھے ہیں یہ ایک چیپٹر ہے جس کو لکھے ہیں یہ ادب کی پہچان، اور لکھنے والے ڈاکٹر عبد المغنی صاحب ہیں، اور یہ لکھتے ہیں ادب کی پہچان، یعنی ادب کی پہچان کیسے کی جائے۔ انسان جب دنیا میں زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونی چاہیے۔ تو ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں مگر پہچانتے بہت کم ہیں، یعنی ادب کو تو سب جانتے ہیں لیکن پہچانتے بہت کم ہے۔ ادب پڑھنے والوں کا حلقہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، یعنی یہ پڑھنے والوں کا حلقہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ادب سیکھنے والوں کا حلقہ اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ آج ناول افسانہ یا رسالہ خاص کر ڈائجسٹ، یعنی ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا، مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے، چنانچہ وہ ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے بازار میں چلتی ہوئی بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ ان میں کون ادب ہے اور کون نہیں، اور جو چیزیں واقعی ادب ہے ان کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی کو سمجھنا تو اس کے لیے بالکل محال ہے۔ یعنی یہ جو ہوتی ہے کہ جو انسان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی اور خامی کو سمجھنا تو اس کے لیے بالکل محال ہے، یعنی جس کو سمجھنا بالکل محال ہے۔ اس صورت حال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اپنی حقیقی مشکل کا احساس ہوتا ہے، اگرچہ ادب کی تعریف و تشریح صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس موضوع پر بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں، مگر آج تک یہ یقین کرنا اور دشوار ہے کہ واقعتاً ادب کیا ہے، اس کی کیا حدیں ہیں اور کیا صفتیں ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ یعنی یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات اور اخلاقیات، تاریخ اور طبیعت وغیرہ علوم و فنون، تاریخ اور طبیعت وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب اور حقیقت ایک اسلوب، یعنی یہاں پہ ایک نظر، ایک طرز بیان کا نام ہے، اس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں۔ چنانچہ ادب کی تاریخیوں میں ادبی اسلوب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی تحریروں کو ادب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ یعنی آئیے آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرا نقطہ نظریہ ہے، یعنی دوسرا جو نقطہ ہے وہ نظریہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا ایک خاص اسلوب یعنی طریقہ ہے،
ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے، یعنی ادب کے خام و سائل جو بھی ہو، مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور حیت بھی ہے، بلکہ یوں کہے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات اور حیتیں ہیں جن کا اظہار۔ اور آگے دیکھتے ہیں کچھ متعین دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ کچھ متعین صنفوں میں ہوتا ہے، چنانچہ جو کچھ ان صفوں میں لکھا جائے وہی ادب ہے، اور جو کچھ ان صفوں کے باہر ہے وہ ادب نہیں ہے، خواہ اس کے اندر کہنی ہی ادبیت پائی جائے، اس لیے کہ ادب ایک خاص شکل کا نام ہے، جیسے شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ دیکھیے ملا جلا کر پورا یہ سمجھا جائے کہ یہاں پہ جو ادب کی پہچان ڈاکٹر عبد المغنی صاحب نے لکھا ہے کہ ملا جلا کر جو ادب ہوتی ہے وہ ایک انسان میں کیسی ہونی چاہیے کہ ہاں انسان کو سمجھ میں آئے کہ ہاں ہم انسان ہیں اور ہم یہاں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں، اگر ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو کیسے ادب کرنی ہے ہم کو اور ادب سے رہنی ہے۔ بالکل یہ ادب کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہم نے تو اتنا پڑھا دیا، لیکن آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیپٹر بہت بڑا ہے اور جہاں تک امید ہے کہ آپ کو لوگ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے گا، ہم کو جہاں تک پڑھانا تھا ہم تھوڑا سا پڑھا دیے، لیکن آپ اس کو ادب کا ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا تو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا اچھا ہے کیا نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ سے میں گزارش کروں گا کہ ہم تو پوری کلاس نہیں پڑھا سکتے، یہ پورے لیسن کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم پڑھائیں گے تو ابھی لمبا ہو جائے گا اور آپ لوگ پڑھیے گا تو خود سے آپ لوگ کو بھی سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ پڑھنے سے زیادہ جو ایفیکٹ پڑتی ہے وہ پڑھانے سے زیادہ جو ایفیکٹ پڑتی ہے وہ پڑھنے میں پڑتی ہے، تو آپ لوگ آپ کا بھی ذہن کام کرے گا، اس لیے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا اس کو۔ اور آئیے آگے دیکھ لیتے ہیں لفظ و معنی کیا ہے یہاں پہ۔ تو لفظ و معنی یہاں پہ دیا گیا ہے، یہاں پہ دشوار ہے، یہاں پہ لفظ و معنی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ لفظ و معنی یہاں پہ دیا گیا ہے دانشور، پڑھا لکھا ہوا، عقل مند، ذہین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیے دکھ نہیں رہا ہے، دیکھ لیتے ہیں ہم کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تنقید گار یعنی تنقید گار وہ شخص جو تنقید لکھتا ہو، جانچ پر رکھنے والا یعنی ممتاز، سب سے الگ، دوسروں سے جدا ہونا، انتخاب کیا گیا، افضل، ریئل معنی ہوتا ہے یہ سب سے افضل، سب سے الگ۔ یہاں پہ عہد حاضر وہ زمانہ جو چل رہا ہو، موجودہ دور۔ شعر و ادب، شاعری اور تخلیق جو ذہنی آسودگی پیدا کرے، یہاں پہ فکر و فن، سوچ، خیال، تخلیقی سوچ، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ وسعت یعنی پھیلاؤ، شفافیت یعنی صفائی، سادگی، مخصوص یعنی خاص، ٹھیک ہے۔ اصول، قانون، معیار، یعنی یہ بھی بول سکتے ہیں، قانون بھی بول سکتے ہیں، معیار بھی بول سکتے ہیں آپ۔ مقبول، یہاں پہ دکھ تو نہیں رہا صحیح سے، یہاں پہ لکھا ہے اصول مانے قانون، معیار۔ ہر وہ عزیز لوگوں میں پسند کیا جانے والا، یعنی مقبول کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عزیز جو لوگوں میں پسند کیا جانے والا۔ موازانہ یعنی ایک سے دوسروں کا مقابلہ کرنا، باہمی، آپس، باہم، ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی خلط ملط یعنی ملا جلا ہونا، ایک دوسرے میں الجھ جانا۔ تعین، کسی چیز کی حد مقرر کرنا۔ خام و سائل، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے خام و سائل۔ وہ ذرائع، جو معاون ہو، یعنی حیت یعنی بناوٹ۔ تخلیق الفرادیت یعنی فنکار کی اپنی پہچان، اس کی اپنی طرز یعنی لطافت، خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نزاکت، یہاں پہ
اب ناقابل تقسیم، جس کو یہاں پہ دیکھ لیجیے، ناقابل تقسیم، جس کو بانسانہ جا سکے، ٹکڑے 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 نہ کیا جا سکے، یعنی جس کو یہاں پہ ہے ناقابل تقسیم، جس کو بانٹا نہ جا سکے، ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جا سکے، یعنی قدروں کا مظہر، خوبیوں کا مالک ہونا، تہذیب، اپنی روایت سے جڑا ہونا، یعنی جڑا ہونا، جڑا ہونا یا جڑا ہونا، اخلاقیات، یعنی اطوار کو سدھارنے والی اچھائیاں، یعنی عادت و اعتبار کو سدھارنے والی اچھائیاں، ہستی یعنی زندگی، شخصیت، وجود، ٹھیک ہے، نوعیت یعنی قسم، اسلوب، طریقہ، طرز، ضوابط، قانون و اصول، ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہے ذوق، یعنی رجحان، بالیدہ یعنی پختہ تجربہ کار، صرف نظر توجہ سے ہٹانا، درگزر کرنا، کنارے کرنا، یعنی توجہ سے ہٹانا، درگزر کرنا، کنارے کرنا۔ اور آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اس کے بارے میں، یہاں پہ جو ہم لوگوں نے چیپٹر پڑھا ہے، ڈاکٹر عبد المغنی صاحب نے جو لکھا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پڑھا ہے، آپ نے ابھی پڑھ کے آئے ہیں، تو یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ آپ نے پڑھا، ابھی آپ نے جو پڑھ کے آیا ہے اسی کے بارے میں یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو رہی ہے۔ ہم ادب کی پہچان کس طرح کریں؟ ایک فنکار اپنے فن کا نمونہ پیش کرتا ہے، وہ کتنا ادبی ہے۔ عبد المغنی کا مضمون ادب اور اس کی پہچان میں مکمل روز اس بات پر دیا گیا ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی اور ہر ادب کا معیاری ہونا بھی لازمی ہے۔ ایک فنکار اپنا فن یا اپنی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس میں وہ کسی موضوع کو پیش کر رہا ہے اور کس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ سبھی باتیں شامل ہوتی ہے۔ وہ فنی نمونہ جسے بڑھ کر ہمارے اندر دوسروں اور انضباط محسوس ہوتی ہے، یعنی جو محسوس ہوتی ہے ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر، اور ہم آسودگی کا احساس کریں، اور ادب میں شامل ہوتا ہے۔ ادب انسان کی ذہنی اور روحانی تربیت کرتا ہے۔ انسان ادب سے رہتا ہے، اس کی ذہنی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی، یعنی دل سے بھی، یعنی تربیت کرتا ہے کہ وہ شے جو تہذیب انسانی بھی سناتا ہے اور ہمیں مذہب بنانے میں معاون بھی ہوتا ہے۔ اس طرح ادب ہمارے لیے تاریخی دستاویز بھی ہوتا ہے اور ہماری رہنمائی یعنی فیوچر میں، یعنی مستقبل میں بھی کرتا ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہے، ہم لوگوں نے تو اس کے بارے میں پورا پڑھ لیا، اب سوال جو آپ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے مختصر ترین سوالات، یعنی چھوٹا سا سوالات دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک نمبر پہ ہے نصاب میں شامل مضمون، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ یہاں پہ نصاب میں، ہم لوگ کی کتاب میں کون سے نصاب چل رہی ہے ابھی جو آپ کے چیپٹر میں ہے جو نصاب، یہ پڑھایا گیا ہے کہ ادب کی پہچان، تو نصاب میں شامل مضمون کیا ہے جو لکھے ہیں یہ ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی، پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ تو یہاں پہ یہی ہے، ڈاکٹر عبد المغنی صاحب ہیں یہاں پہ، تو یہ لکھ دیں گے ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو یہ 1934 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 2006 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ پٹنہ میں پیدا ہوئے ڈاکٹر عبد المغنی، پٹنہ میں، اور 1934 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، پٹنہ اور 1934 میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے۔ یہاں پہ آپ لوگ جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، آ کر دیکھ لیجئے، یہاں پہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ ہاں 2 کتاب کے کیا نام آپ لکھ سکتے ہیں۔
जादो इतदाल, यहाँ पे है नुक्ता नजर, मेआर इक़्तिदार। ठीक है, यहाँ पे 3-4 किताबें के नाम है, जदीद, तश्कीलो जदीद, इकबाल और आलमी अदब वगैरह है। यहाँ पे 3-4 किताब के नाम है, आप लोग बिल्कुल इसमें से लिख सकते हैं। तो यही है कि यहाँ पे 3-4 किताब के नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पे 2 किताब के यहाँ पे नाम पूछा गया है, तो आप लोग इसमें इससे लिख लीजिएगा 2 किताब के नाम। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहां तक तालीम हासिल की? यानी मदरसा जामियतुल हुदा है, एक मदरसा, उसमें मदरसातुल हुदा, उसमें इन्होंने तालीम हासिल की, वहां से सनद ली और उसके बाद ये दुनियावी तालीम हासिल की। तो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहां तक तालीम हासिल की? किस मदरसे में? क्या ये इन्होंने पहले मदरसे में तालीम हासिल की, वहां से सनद ली, उसके बाद इन्होंने कॉलेज में आए, कॉलेज में उसी तालीम हासिल की। और 5 नंबर पे यहाँ पे दिया गया, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया? यानी यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छा तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पे किस कॉलेज से किया इन्होंने। यहाँ पे दिया गया है मदरसा की तालीम के साथ, यहाँ पे मदरसा की तालीम के साथ उन्होंने उसकी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेजी में एमए किया और मुलाजिमत का वक्त आया तो अंग्रेजी के लेक्चरर हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में, यानी पटना ही कॉलेज में इन्होंने तकरीर हुआ। बाद में उनका तबादले बीए कॉलेज में हो गया, यानी बीए कॉलेज में हो गया, जहां से वह अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए। यानी बीए कॉलेज और पटना कॉलेज से इन्होंने पढ़ा, लेकिन इनकी जो नौकरी हुई वो बीए कॉलेज में हुई पटना। तो यहाँ पे वही लिख देंगे जो हम लोग अभी सवाल है। यहाँ पे मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से शुरू किया? तो बीए कॉलेज से शुरू किया इन्होंने, पटना से। और मुख्तसर सवालात यहाँ पे दिया, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। तो आप लोगों को इनके बारे में 5 जुमले लिखने हैं। और 2 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए, यानी अदब क्या होती है, क्या नहीं होती है, बाप माई का अदब कैसे करना चाहिए, या क्या टीचर को हमारे कैसे अदब करना चाहिए, या जो हमसे बड़े हैं हमसे छोटे हैं अपने से बड़ों को अदब करनी चाहिए, अपने से छोटों पर शफकत करनी चाहिए। तो यहाँ पे अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डाले। यहाँ पे 3 नंबर पे है अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ लिखे। यहाँ पे तारीफ लिखने अदब के बारे में कि हाँ, इंसान जब किसी के अदब करता है तो वो आगे चल के क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो उसके बारे में लिखने हैं। यहाँ पे तवील सवालात दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर तफसीली रोशनी डाले, यानी तफसीली यहाँ पे 6-7 लाइन के आप लोगों को सवाल लिखने हैं यहाँ पे उनके तनकीद निगारी पर। यानी तनकीद निगारी का मतलब होता है रोशनी, उन पर, उनके बारे में, उनके हयात जिंदगी के बारे में कुछ रोशनी डालिएगा, यहाँ पे पढ़िएगा। और 2 नंबर पे यहाँ दिया गया है कि अदब की पहचान के हवाले से अदब के मुतालिक से मुख्तलिफ नजरियात बयान कीजिए। यानी अदब ही के एतबार से सब चीज यहाँ पे है। जो एक मरतबा आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो आसानी से ये सवाल बना सकते हैं। 3 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है उर्दू अदब में तनकीद रवायात का जायजा लीजिए, यानी उर्दू अदब में तनकीद रवायात का जायजा लीजिए। आइए कुछ करें। यहाँ पे 1 नंबर में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की मजमुआत की एक फहरिस्त तैयार कीजिए, यानी मजमुआत जो है उनके मौजू पर्चे जो हैं जो इन्होंने अफसाना निगारी की है उसके एक पर्चा फहरिस्त तैयार कीजिए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की शख्सियत और अदब खिदमात पर एक मजाकरा कीजिए। यानी यहाँ पे आप लोग का ये लेसन खत्म हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर